السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ اتحاد امت کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیشہ میٹھی میٹھی بیانیں کرتے ہیں۔ جب کوئی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ میں کوئی رہنے والا رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، اسے آج بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نیا رفع الیدین شروع کریں نا، آپ سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، بخاری کریں نا 2-4 دن، دیوبندی کہتے ہیں اچھا بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرو، کہتے ہیں نا، ہاں اچھا، لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ جتنے دیوبندی بریلوی ہیں جب بخاری کی شرح لکھتے ہیں تو اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں منکرین حدیث کے خلاف، اور وہ کہتے ہیں یار ہم مانتے ہیں کھڑے ہو کے مرد پیشاب کر سکتا ہے، لیکن عادتاً نہ کرے، کبھی کبھار کر لے۔ جواب دے رہے ہوتے ہیں منکرین حدیث کو، جس بات کا جواب تم منکرین حدیث کو دے رہے ہو حدیث کے دفاع میں، اس کی ٹانٹ ایک اہل حدیث کو کرتے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا، میں نے ایک ٹکٹ میں ایک مزہ بھی خراب کر دیا ان کا، 2 مزے نہیں، 2 مزے ہی خراب کر چڑے، ایک جڑا لینے سے وہ بھی خراب کر دیا۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ جیسے جو بندی جب بریلویوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اہل حدیثوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں، غیر مقلد، یہ وہ گستاخ، اور جب بیٹھیں گے اہل حدیثوں کے پاس تو بریلوی مشرک، اسی تواڈے قریب ہاں۔ یہ ایک منافقانہ اپروچ ہوتی ہے ہمدردیاں لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے ذرا دیکھا کریں گے، پیورلی ٹیکنیکلی بحثیں ہوتی ہیں جب تم خود مان رہے ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے وہ آپ کہیں گے اچھا آپ بخاری کو مانتے ہو، بخاری میں تو قرآن کی تعریف ہے، بخاری میں کھولے کتاب المناقب چیپٹر میں عبداللہ ابن عباس جو ہیں وما خلق الذکر والانثى کو وخلق الذکر والانثى پڑھتے تھے، قرآن میں دیکھو وما خلق الذکر والانثى لکھا ہوا ہے، اور بخاری کے اندر تو آیت ہی ڈیفرنٹ کر کے لکھی ہوئی ہے، بخاری میں تو قرآن کی تعریف ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کا جواب ان کو کہیں کہ آپ کے بڑے علماء اس حدیث کا جواب کیا دیتے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے بڑے علماء اس حدیث کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک قرات میں یہ الفاظ ہیں، اور قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، بخاری پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، 7 قراتوں کو مانتے ہیں ہم۔ جب تم لوگ 7 قراتوں کو مانتے تھے ماموں پارٹی، پھر اہل حدیث کو کیوں ٹانٹ کرتے ہو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے وَخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ایک ٹکٹ میں 2 مزے؟ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرابلم اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ یہ حرکتیں ہوتی ہیں جو یہ کرتے ہیں، جان بوجھ کے وہ سوال کریٹ کرتے ہیں جن کے جواب انہیں خود پتا ہوتے ہیں، صرف ایک بیٹل ون کرنے کے لیے کہ آپ کو الجھائیں کہ اچھا کھڑے ہو کے پیشاب لکھا ہے، واقعی یہ تو بخاری تو پھر مشکوک ہوگی، اور منکرین حدیث کو جواب دے رہے ہوں گے، تو ان کو بھی کہو نا کہ ہم بھی قائل ہیں، نہیں ان کو نہیں بتائیں گے، ان کو ایک آتا ہے بخاری تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب، تسی بھی کریا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہے منافقت۔ میرا خیال ہے یہ 2-3 مثالیں دیوبند بریلوی کی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح دنیاوی منافقت کرتے ہیں ان باتوں پہ جو یہ باتیں خود مانے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن صرف جس طرح وہ یہودی کہتے تھے نا کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں سورہ النساء کے اندر، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، 125 دفعہ قرآن میں نام ہے، کسی صورت مشرکین عرب سے بدتر نہیں تھے مسلمان، لیکن ضد جس طرح ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک عالم نے تو، وہ کراچی کا جو ایک مولانا ہے وہ جو بول ٹی وی پہ بھی آتا ہے، اس نے کہا کہ اگر کوئی اہل حدیثوں کے رفع الیدین کرے تو ٹھیک ہے، ہاں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ کرے تو نہیں ٹھیک۔ ارے ہاں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیوبندی بریلوی کہتے تھے کہ شافعیوں کے رفع الیدین کر لو، ان کا فارمولا، ٹھیک ہے تو ٹھیک، اگر تم غیر مقلد ہو کے کرو گے تو نہیں ٹھیک، تو یہ چڑھتے تھے۔ اب یہ انہوں نے کہا اچھا یہ اچھی گالی ہے، یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کو ہم بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑی کارگر ہوئی ہے نا، تو انہوں نے کہا ہاں جی انجینئر کا اسٹوڈنٹ کے رفع الیدین کرے تو غلط، اہل حدیث ہو کے کرے تو ٹھیک، تو اس کا مطلب دیوبندی بریلوی پھر تمہارے ساتھ ٹھیک کرتے تھے۔ حالانکہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس تو کبھی کہتے نہیں کہ ہم انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہو کے رفع الیدین کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم
بخاری مسلم کو پڑھ کے بنو امیہ کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور بخاری مسلم کو پڑھ کے رفع الیدین بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایجوکیٹ کر دیا, آپ کی داڑیاں بھی سفید ہو جاتی نا, آپ کے ماں باپ کی تو ہوئی, ان کو یہ چلاکی نہیں مولویوں کی پتہ چلی. میں نے آپ کو ایک ایک ان کی باریکیاں بتا دی کہ کدھر کدھر یہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے پاکستان لیول کے عالم ہے, نام لیے بغیر آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی بات کر رہا ہوں. کئی لیکچرز میں انہوں نے کہا سب میرے نبی کے طریقے ہیں, اللہ نے میرے نبی کی سنتوں کو جاری کر دیا, رفع الیدین کرو یا نہ کرو. مولانا طارق جمیل صاحب لیکن سرکار کو رفع الیدین ان کا شاگرد شروع کر لے تو چھڑواتے ہیں اس سے. ان کے ایک سٹوڈنٹ جو پروفیسر تھے فیصل آباد میں, جو کہتے ہیں میں بریلوی سے دیوبندی ان کی وجہ سے ہوا اور ان کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں گیا. پھر میں نے تحقیق کی تو میں نے سنت کے مطابق جب رفع الیدین شروع کیا تو مسجد نبوی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو میرے لیے امتحان تھا کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے آج میرے ساتھ ہے, میں اس سے رفع الیدین کروں یا نہ کروں. حالانکہ اسے بے فکر ہو کے کرنا چاہیے تھا کہ اس نے تو لیکچرز میں کئی دفعہ کہا کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. تو چلو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں, بلکہ 3 نہ کہا کریں, سارے امام سوائے امام حنیفہ کے, یہ سارے حدیثوں کے امام. ڈاکٹر طارق قادری نے خود مانا ہے کہ امام ترمذی رفع الیدین کرتے تھے, ابو داؤد کرتے تھے, امام شافعی کرتے تھے, سارے کرتے. کہہ رہے میں ڈر رہا تھا, کشمکش میں تھا. پھر میں نے کہا دیکھی جائے گی. رفع الیدین سے نماز پڑھی, سلام پھیرتے ہی اس نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا؟ کہا سرکار آپ نے خود ہی کہا تھا سب میرے نبی کے طریقے. تو میں نے کہا بھائی میں نے بتایا تھا لیکن عمل کرنے کے لیے تو نہیں بتایا تھا نا, انفیر ہو. اور تمہیں تو میں نے وہ کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث, خورشید احمد خورشید کی انتہائی بغض میں بھری ہوئی اہل حدیث کے خلاف کتاب ہے. آپ اندازہ کر لیں گھوڑوں کے دموں والی حدیث اس نے لگائی ہوئی ہے, اس سے اس کا علمی لیول کا اندازہ کر لیں اس کتاب کے اندر. تو انہوں نے کہا مولانا میں نے وہ کتاب تو پڑھی تھی لیکن اس میں تو یہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث میں نے جب مسلم سے پڑھی تو رفع الیدین کے بارے میں نہیں تھی. کہتے چلو کوئی اور حدیث پڑھ لینی تھی اور رفع الیدین چھوڑ دینا تھا. اندازہ کرو, چھوڑ. تو پبلک میں کیا ہے, سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اپنی پبلک کے لیے کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں دنیا کی اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ رائے ونڈ میں معذرت کے ساتھ بات بھائی اتنے سے فاصلے پہ بیرون کی مسجد ہے اندرون کی مسجد ہے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی 2 بنائی ہوئی تھی کہ بیرون کے مسلمان ادھر نماز پڑھیں گے اندرون کے ادھر پڑھیں گے؟ صرف اس وجہ سے کہ بیرون کے مسلمان رفع الیدین کرتے ہیں, عرب کے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور آمین اونچی کہتے ہیں. یہاں کے حنفی جو ہیں وہ رفع الیدین نہیں کرتے. کہیں وہ مدنی جراثیم ان کو نہ لگ جائے. کیسی ہوشیاری کی حضرات کے دماغ میں, کیسی چال آئی ہے. اور کوئی دور نہیں مسجد, آمنے سامنے مسجد ہیں. آپ اگر پاکستانی ہیں ادھر نماز پڑھیں, باہر کے تو ادھر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. گھسنے میں ہاں اندازہ کریں کہیں سے پتہ نہ چلے. آمین اونچی کہنے پہ کہیں گے منسوخ ہو چکا ہے, اور جب تبلیغی جماعت اس مسجد میں آگے حنفیوں کی ٹھہرے گی, رفع الیدین کرے گی, سوڈان کے لوگ, افریقہ کے لوگ, یمن کے لوگ, فلسطین کے لوگ, اور جس طرح ہمارے ایک بھائی نے لائف سٹوری میں کہا تھا کہ یار وہ جو مجھے تم بتا رہے تھے یہ اپنی جماعت کو بھی بتاؤ نا منسوخ ہو گیا. وہ تو ادھر سے آئے ہیں, ان کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا منسوخ ہو گیا. اللہ کا شکر ہمیں پاکستان میں پتا چل گیا منسوخ ہو گیا. عربیوں کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں پتا چلا جہاں سے دین نکلا تھا منسوخ ہے. نہیں ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے. سرکار ایک ٹکٹ میں کتنے کتنے مزے کر رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں آپ لوگ اینڈ پہ کہیں آپ تنقید کر رہے ہیں, مجھے بتائیں اس میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اس جہان سے ہٹ کے ہے. یہ فزیکل جہان کے مسئلے ہیں, یہ خوابوں کا جہان نہیں ہے, یہ فزیکل جہان ہے. اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, آپ کے بزرگان دین نے اسلام کے لیے یہ خدمات کی تھی کہ مسجدیں 2 بنوا دی, فرقے دیوبند بریلوی لادا کر دیے, چندہ بکس لادا کر لی, ٹیکسٹ بکس لادا کر لی, یہ فتوے دیے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار ہی رہے گا. ایک خدمت کیتی ہے. اور جب کہ ہم ہر چیز پازیٹیو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے پازیٹیو ہم ہی ہیں. پریکٹیکلی ثابت ہے. جائیں گورے کی عدالت میں مقدمہ لے جائیں, مولویوں کی عدالت میں نہیں سرکار. مولوی تے کتا بھی لال کر لینا ہے, ہاں وہ نہیں ایسی مند ہے.
तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।